ارے عالیہ کی ماں، میں تو کہتی ہوں اپنی بیٹی کو نیپالی بابا کے پاس لے جا، وہ 4 جوتے لگائے گا، اس کا بھوت اتار دے گا، ورنہ تجھ مجھ کے پاس جا کر تم یوں ہی وقت ضائع کرتی رہو گی۔ ماسی خوشبخت نے کہا، دعا بھی کر رہی ہوں، منزل بھی پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہوں، لیکن میری عالیہ کو افاقہ نہیں ہو رہا۔ رقیہ بی بی نے پریشانی کا اظہار کیا۔ اری تیرا دماغ خراب ہے، دعا شعا چھوڑ، بابا کے پاس لے جا، نہ ہو جائے چنگی تو پھر کہنا، ماسی خوشبخت نے زور دے کر کہا۔ رقیہ بی بی بولی، لیکن اس کے باپ سے کیسے اجازت لوں؟ ہاں یہ مسئلہ ہے، پر وہ تیرا چھوکرا ہے نا، وہ اجازت لے لے گا، ماسی نے تجویز دی۔ ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ اپنے ابا کو بہت پیارا ہے، رقیہ بی بی نے کہا۔ ابو آپ کو پتہ ہے نا، عالیہ کئی ہفتوں سے بیمار ہے، اس کا ہر طرح سے علاج کرا لیا، لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ ماسی خوشبخت کہہ رہی تھی کہ عالیہ پر جنات کا سایہ ہے، قریب میں نیپالی بابا کی سرکار ہے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مریض کو جوتے مارتے ہیں تو جنات بھاگ جاتے ہیں، تو ابو ہم عالیہ کو اس کے پاس لے جائیں؟ ریحان نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اچھا تو اب تمہارا بھی دماغ خراب ہو گیا بیٹا، تم تو کم از کم ایسی باتیں نہ کیا کرو، ابو نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ ابو ماسی کہہ رہی تھی کہ وہ بڑی کرامت والے ہیں، 1 نمبر کے ولی ہیں، بیٹا اس 1 نمبر کے ولی کا ڈیرا میری دکان کے سامنے ہی تو ہے، میں نے کبھی بھی اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی اس نے روزہ رکھا، رمضان کے مہینے میں بھی ہر وقت اس کا منہ چلتا رہتا ہے، اور بد نظری تو اس سے چکتی ہی نہیں، مجھے تو افسوس ان نادانوں پر ہوتا ہے جو اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ اور پیسہ برباد کرتے ہیں۔ ابو نے نیپالی بابا کے اعمال سے پردہ اٹھایا۔ ابو جان، کیا پتہ واقعی اس کے جوتوں میں شفا ہو، آپ عالیہ کو جوتے لگوانے دیں، ریحان ضد کرنے لگا۔ عالیہ کو تو جوتے لگواؤں گا یا نہیں، پہلے تیری کھوپڑی پر اپنے جوتے مارتا ہوں، تاکہ تیرے دماغ سے یہ گند نکل جائے۔ ابو جوتا مارنے کے لیے جو دوڑے تو ریحان بھاگ کھڑا ہوا اور امی کو جا کر ساری بات بتا دی۔ نہ رو میرا بیٹا، میں نہ کہتی تھی کہ تمہارے ابو نہیں مانیں گے، رقیہ بی بی اپنے فرزند کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ اتنے میں ابو بھی وہاں پہنچ گئے اور گرج کر بولے، بیگم اگر تم عالیہ کو نیپالی بابا کے پاس لے گئیں تو تمہاری خیر نہیں، اور ماسی خوشبخت کو تو جوتے مار کر بدبخت بنا دوں گا۔ اتنے میں ان کی بیٹی عالیہ بولی، ابو ویسے میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جوتوں سے جنات کیسے بھاگیں گے۔ ہاں جب امی جی مجھ پر منزل پڑھ کر دم کرتی ہیں تو بہت سکون ملتا ہے، لیکن جس دن بھی امی ناغہ کرتی ہیں تو میری حالت بگڑنے لگتی ہے۔ ویسے ابو یہ جوتوں کی کیا حقیقت ہے؟ ابو بولے، بات دراصل یوں ہے کہ امام احمد بن جنبل درس حدیث دے رہے تھے، اسی دوران ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میری بچی پر جنات آ گئے ہیں اور وہ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، آپ اس مسئلے کا کوئی حل فرما دیں۔ امام صاحب کو اس پر بہت ترس آیا، انہوں نے اپنا جوتا اتار کر اس آدمی کو دیا اور کہا کہ اس جوتے کو بچی کے سامنے لے جاؤ اور بآواز بلند کہو کہ اے جنوں، یا تو تم اس پر سے چلے جاؤ ورنہ اس جوتے سے تمہاری خوب پٹائی کروں گا۔ جب وہ گھر گیا تو اس نے ہدایت کے مطابق اسی طرح کیا تو وہ بچی فوراً ٹھیک ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب امام احمد بن جنبل اللہ کو پیارے ہو گئے تو کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا۔ اس کا والد حضرت امام صاحب کے کسی شاگرد کے پاس آیا اور اس مسئلے سے آگاہ کیا۔ اس شاگرد نے اپنے استاد کی دیکھا دیکھی اپنا جوتا اتار کر اسے دے دیا۔ جب اس شخص نے کہا یا تو میری بچی پر سے چلے جاؤ ورنہ اس جوتے سے تمہیں مارتا ہوں، تو ایک آواز آئی، جاؤ میاں اپنا کام کرو، ہم اس جوتے سے بھاگنے والے نہیں۔ امام احمد بن جنبل کے جوتے سے تو اس لیے بھاگے تھے کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے، چونکہ وہ اللہ کا ہر حکم مانتے تھے، اسی لیے ہم نے ان کا کہنا مانا۔ ان کے شاگرد کا اللہ سے وہ معاملہ نہیں جو ان کا تھا، اس جوتے کی کیا حیثیت؟ تو میری بیٹی یہ ہے حقیقت۔ وہ بات چلتی چلتی اس بے نمازی بابے تک آ پہنچی۔ جنات امام احمد کے شاگرد کے جوتے سے نہیں بھاگے تو اس فاسق و فاجر اور بدعتی کے جوتے سے کیسے بھاگیں گے؟ پھر ان کے ابو بولے، جوتوں کے مارنے سے جنات بھاگیں یا نہ بھاگیں
لیکن انشاءاللہ ماسی خوشبخت کے آوارہ جنات تو میرے جوتوں سے ضرور بھاگیں گے۔ عالیہ نے کہا انشاءاللہ ضرور۔